الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. قابل صد احترام حاضرین سنی تربیتی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں. آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان روح پرور سنی تربیتی اجتماع میں ہم سب کی حاضری کو اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائیں، اور حصول علم کے لیے جس طریقے سے وقت کی قربانی دے کر آپ تمامی حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، اللہ عز و جل ہم سب کے سینوں کو علم دین سے مالا مال فرمائے. کل بروز قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے. اسلام نے بیکار رہنے سے منع فرمایا ہے. اسلام نے غربت کو کبھی پسند نہیں فرمایا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریبی مفلسی انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے کر چلے جاتی ہیں. اسلام نے بیکار رہنے سے انسان کو منع کیا ہے. جو انسان بیکار رہا کرتا ہے وہ انسان سب سے پہلے فقیر بن جاتا ہے. جو انسان بیکار رہتا ہے وہ مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے. جو انسان بیکار رہتا ہے اس کا دماغ میں فطور پیدا ہو جاتا ہے. جو انسان بیکار رہتا ہے وہ اپنے دین کے ساتھ نرمی کرنا شروع کر دیتا ہے. جو انسان بیکار رہتا ہے وہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں جھونکتا ہوا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اسلام نے کسب حلال و عقل حلال کی زیادہ تعلیم عطا فرمائی ہے. آپ اندازہ لگائیے، جو انسان حلال کمائی کے لیے نکلا کرتا ہے اپنے گھر سے، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کا معین ہو جاتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے. اور جو انسان حرام کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے، موجودہ دور کے اندر ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دولت مل جائے تو عزت مل جاتی ہے، بنگلہ آ جائے تو عزت مل جاتی ہے، اللہ اکبر، بڑی تجارت کر لے تو عزت مل جاتی ہے. لیکن
اللہ عز و جل کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے اللہ نے عزت رکھی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص رو رہا تھا، اور آج کے دور کے اندر جو لوگ دولت کمانے کے لیے حلال راستہ حرام راستہ اس کی تمیز نہیں رکھتے، بلکہ ہر شخص تجارت کی منڈی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور پیسہ کمانے کے اندر وہ انسان نہ حلال کی تمیز باقی رکھتا ہے نہ حرام کی تمیز باقی رکھتا ہے۔ حلال کے حوالے سے بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور حرام کے تعلق سے بہت سخت ترین وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمان حلال اور حرام کے اندر تمیز باقی رکھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرام سے اللہ کس طریقے سے سخت ترین ناراض ہو جاتا ہے۔ جو انسان حرام کمائی سے اپنے گھر کو پالتا ہے، جو انسان حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر اتارتا ہے، اس حوالے سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اور عرض کر رہا ہے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا کریم تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے اے موسیٰ اگر یہ روتے روتے مر بھی جائے گا تب بھی اس کو مغفرت کا پروانہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے اے میرے مولا ذرا بتا دے اس نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے تو اس سے سخت ترین ناراض ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے اے موسیٰ یہ جس حال میں ہے اس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہے، جو حرام کا لقمہ نگلنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیے اللہ کون ہے، میرا اللہ کی شان کیا ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جو ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آ کر کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہگار ہوں، آقا کیا میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا کیا تو اس کی مغفرت فرمائے گا؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے اس امتی سے پوچھو کہ اس کے گناہ کیا سمندر کے جھانک سے بڑھ کر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمانے لگے بتاؤ کیا تمہارے گناہ اس سمندر کے جھانک سے بڑھ کر ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کی جھانک سے بڑھ کر کے میرے گناہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اس شخص سے پوچھو کیا درخت کے پتوں سے زیادہ اس کے گناہ ہیں؟ وہ شخص سب سے جب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے خدا کے بندے بتا کیا تیرے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ عرض کرنے لگا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پتوں سے بڑھ کر میرے گناہ ہیں، میں بے چین ہوں کیا اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب اے میرے محبوب اس شخص سے پوچھو کیا اللہ کی رحمت سے بڑھ کر بھی اس کے گناہ ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدا کے بندے بتا کیا اللہ کی رحمت سے بڑھ کر بھی تیرے گناہ ہیں؟ وہ شخص عرض کرنے لگا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو یا
رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کی رحمت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے خدا کے بندے پھر ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یقیناً اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا انسان کتنے بھی گناہ کرے اللہ اسے معاف کرتا ہے جب سچے دل سے توبہ کرے، لیکن حلال کا لقمہ چھوڑ کر حرام کا لقمہ اپنے اندر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیے موجودہ دور کے اندر لوگ دولت کمانے کے لیے سود کا کاروبار کرتے ہیں، بیاج کا کاروبار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے اللہ نے فرمایا ہے سود کو برباد کر دیا جائے گا اور تجارت کو آباد کیا جائے گا۔ آپ تجارت کے حوالے سے دیکھیں وہ تاجدار کائنات، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حوالے سے میرے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امت کو تعلیم دے دی گئی ہے کہ اگر تم کو آئیڈیل بنانا ہے میرے حبیب کی مقدس ذات کو آئیڈیل بناؤ۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے لے کر کے مکے کے بازار سے لے کر کے شام کے بازار تک نیچے اپنا سامان تجارت ڈال کر کے فروخت کیا کرتے تھے اور امت کو تعلیم عطا فرما دی تجارت کرنا یہ تمہارے محبوب آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تجارت میں شرمندگی نہیں ہے، حلال کے لقمے میں شرمندگی نہیں ہے بلکہ حرام کے لقمے میں شرمندگی بھی ہے، بے عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے اور کل بروز قیامت اللہ کی ناراضگی کے سبب سے دنیا آخرت کی بربادی بھی ہے۔ یاد رکھیں حلال کا لقمہ، حلال کا رقم، حلال کی رقم، حلال کا رزق مختصر ہی کیوں نہ ہو اللہ اس میں برکت رکھتا ہے، اور حرام جتنی زیادہ دولت بھی رہے گی یاد رکھو اللہ اس میں سے برکت کو ختم فرما دیتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا پیغام یہی ہے کہ حلال کی طرف بڑھو، حرام سے بچو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کا اجتماع کا آغاز عمل میں آ چکا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے دوست احباب کو میسج کریں، کال کریں، ان کو یہاں پر بلائیں، علماء کرام کے نورانی خطابات سے ہمارے دلوں کو منور کریں، اور یاد رکھیں آپ کی دعوت سے آپ کے بھائی یہاں پر آئیں گے، آپ کے دوست احباب یہاں پر آئیں گے، اگر ان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع روشن ہو جائے گا تو وہی چراغ قبر کی تاریک وادی میں ہم سب کے لیے روشنی کا سبب بھی بن جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔